معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی شرطوں کا بیان۔ نماز کی کل 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تحریمہ۔ یہ نماز کی کل 6 شرطیں ہوئیں۔ ان 6 شرطوں کا نماز سے پہلے ہونا لازم و ضروری ہے۔ نمبر 1 طہارت، یعنی نمازی کا بدن پاک ہو، نمازی پاک ہو اور باوضو ہو۔ نمازی کا بدن پاک ہو اور نمازی باوضو ہو، وضو سے ہو۔ نمازی کے کپڑے پاک ہوں، نمازی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ پاک ہو۔ طہارت، یہ نماز کی شرط ہے۔ طہارت کا، پاکی کا، چاہے حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، یعنی کہ نمازی مکمل پاک ہو، صاف ستھرا ہو اور وضو سے ہو۔ تو یہ طہارت نماز کی شرطوں میں سے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی نمازی کا جسم چھپا ہوا ہو۔ مرد کا جسم ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک چھپا ہوا ہونا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور عورت کا جسم، اس کا یہ چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلووں کے سوا پورے جسم کا چھپا ہوا ہونا لازم و ضروری ہے۔ عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، تو نماز سے پہلے ہمارا ستر اچھی طرح چھپا ہوا ہونا شرط ہے۔ کچھ عورتیں بہت ہی باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں ان عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اور بہت ساری عورتیں اس حالت میں نماز پڑھتی ہیں کہ ان کا یہ آستین اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی ان کی آستین یہاں تک ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں اگر نماز پڑھی کہ ان کے ہاتھوں کی کلائیاں کھلی ہوئی رہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس حساب سے آپ نماز پڑھیں کہ آپ کے بس صرف چہرہ دکھائی پڑے، باقی پورا جسم آپ کا چھپا ہوا رہے۔ اگر ہاتھ کی ہتھیلی دکھتی ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، صرف ہاتھ کی ہتھیلیاں یہاں تک۔ عورتوں کا اتنا یہاں تک ان کے جسم کا چھپا ہوا ہونا لازم و ضروری ہے۔ اور پاؤں کا تلوا نظر پڑے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے سوا یعنی کہ یہ ہم عورتوں کا چہرہ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کا تلوا یہ نماز کی حالت میں دکھائی پڑتا ہے تو پڑ جائے۔ اس کے سوا کچھ نماز کی حالت میں ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، پورا جسم ان کا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ نماز کی تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ یعنی نمازی کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہونا لازم و ضروری ہے۔ اگر کسی نے نماز اتر کی طرف منہ کر کے پڑھ لی، دکھن کی طرف منہ کر کے پڑھ لی یا پورب کی طرف منہ کر کے پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ نمازی کا منہ
کعبہ شریف کی طرف ہونا بہت ہی ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دوسری سمت منہ کر کے وہ نماز پڑھ رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نمازی کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہونا شرط ہے، کمپلسری ہے، لازم و ضروری ہے۔ یہ نماز کی تیسری شرط ہے، استقبال قبلہ، یعنی نمازی کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہونا ضروری ہے۔ نماز کی چوتھی شرط وقت۔ نماز کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے فجر کا ٹائم ہونا ضروری ہے، ظہر کی نماز کے لیے ظہر کا ٹائم ہونا ضروری ہے، عصر کی نماز کے لیے عصر کا ٹائم ہونا ضروری ہے، مغرب کی نماز کے لیے مغرب کا ٹائم ہونا ضروری ہے، عشاء کی نماز کے لیے عشاء کا ٹائم ہونا ضروری ہے۔ ان نمازوں کو ان کے وقتوں میں ہی ادا کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ پانچوں ٹائم کی نماز ایک ہی وقت میں ادا کر لے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ کوئی شخص چاہے، میں مثال دوں آپ کو، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں پانچوں ٹائم کی نماز فجر میں ہی پڑھ لوں، یعنی فجر کے ٹائم اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس نے سوچا کہ اب آنے والی ظہر کی ہے، لاؤ ظہر کی بھی اسی ٹائم پڑھ لوں، عصر کی بھی اسی ٹائم پڑھ لوں، مغرب کی بھی اسی ٹائم پڑھ لوں، عشاء کی بھی اسی ٹائم پڑھ لوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شرط ہے کہ نماز کا وقت ہو۔ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو فجر کے ٹائم کا ہونا ضروری ہے، اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کا ٹائم ہونا ضروری ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے تو عصر کا ٹائم ہونا ضروری ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو مغرب کا ٹائم ہونا ضروری ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو عشاء کا ٹائم ہونا ضروری ہے۔ تو نماز کی چوتھی شرط وقت ہے، وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ میں تمہیں ایک بات اور بتا دوں، فجر کا وقت فجر کی اذان سے لے کر سورج کے نکلنے تک رہتا ہے، ظہر کا وقت ظہر سے لے کر عصر کے وقت تک رہتا ہے۔ اب جب عصر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں تو اس وقت تک جو ہے ظہر کا ٹائم رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور عصر کا وقت مغرب کے ٹائم تک رہتا ہے، اور مغرب کا وقت عشاء کے ٹائم تک رہتا ہے، اور عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے، طلوع فجر تک رہتا ہے۔ یعنی کہ فجر کی اذانوں سے 10-15 منٹ پہلے تک رہتا ہے، فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے تک عشاء کا ٹائم رہتا ہے۔ تو یہ اس وقت میں جس نماز کا جتنا وقت ہو اسی وقت میں نماز ادا کی جائے۔ اب نماز کی پانچویں شرط ہے نیت۔ نیت، دل میں پکا ارادہ ہو کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں پکا ارادہ ہو، دل میں نیت ہو کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ جو ہے ہمارے دل میں نیت ہو، ارادہ ہو کہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ دل میں پکا ارادہ ہونا ضروری ہے، دل میں نیت ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فجر کے وقت آپ جب فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی جب فرض نماز پڑھیں گے تو دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ میں فجر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ فجر کی سنت نماز پڑھنے لگیں تو یہ دل میں نیت ہونا، پکا ارادہ ہونا ضروری ہے کہ میں سنت نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح ظہر کی، آپ جب ظہر کی نماز پڑھنے لگیں تو دل میں یہ ارادہ ہونا ضروری ہے، نیت ہونا ضروری ہے کہ میں ظہر کی سنت نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعت، یا میں ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعت، یا سنت نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت، یا 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں۔
تو ان نمازوں کی نیت دل میں ہونا لازم و ضروری ہے، شرط ہے، کمپلسری ہے۔ تو جس وقت کی آپ نماز پڑھیں گے اس وقت کی نماز کی نیت ہونا ضروری ہے، دل میں پکا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہے نیت، یہ ہے نیت، کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ تو آپ جو نماز پڑھیں دل میں پکا ارادہ کر کے پڑھیں تو آپ کی نماز قابل قبول ہوگی۔ اب نماز کی چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ شرط ہے۔ کوئی شخص آیا اور آ کر اس طرح ہاتھ اٹھائے اور نیت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا، اس نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع نہ کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز اس کی نہیں ہوگی۔ نماز ہونے کے لیے جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں، نماز پڑھنے لگیں تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا شرط ہے، ضروری ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے۔ تو یہ ہیں نماز کی شرطیں۔ ہر ایک کے تحت بہت سارے مسائل ہیں، میں نے اختصاراً عرض کر دیا تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں، نہیں تو ہر ایک شرط کی بہت لمبی بحث ہے۔ طہارت کے متعلق بہت زیادہ مسائل ہیں، ستر عورت کے متعلق، استقبال قبلہ کے متعلق، وقت کے متعلق، نیت کے متعلق، تحریمہ کے متعلق بہت سارے مسائل ہیں۔ تو میں نے بس اختصاراً آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ ان کو اچھی طرح سنیں اور یاد رکھیں۔ تو دوبارہ پھر سن لیں، نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ یہ نماز کی شرطیں ہوئیں۔ طہارت، پاک ہونا لازم و ضروری ہے۔ ستر عورت، نمازی کا بدن چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ استقبال قبلہ، نمازی کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہونا ضروری ہے۔ وقت، جس ٹائم کی آپ نے نماز پڑھنی ہے، جو نماز آپ نے پڑھنی ہو اس نماز کا ٹائم ہونا، وقت ہونا ضروری ہے۔ نیت، آپ جو نماز پڑھ رہے ہوں اس نماز کا دل میں پکا ارادہ ہونا ضروری ہے، اس نماز کی نیت ہونا ضروری ہے۔ تحریمہ، جو نماز آپ شروع کریں اللہ اکبر کہہ کر شروع کریں، ایسا کرنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔